ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک مسلسل ایسے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں جس سے ہندوتو کے تخریبی عناصر اور ان کے افکار کو تقویت ملتی رہی ہے، لیکن 1992 سے 2020 کا زمانہ ایسا رہا ہے جس میں ہندوتو کے فاشسٹ ویژن کو غیر معمولی مقبولیت اور پذیرائی ملی ہے اور ملتی جا رہی ہے۔ ہندوتو اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کی سیاست ہے جو برہمنی ہندوازم کی اطراف گردش کرتی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان خالصتاً ہندوؤں کی سرزمین ہو جائے، مسلمان، عیسائی اور دیگر قوموں کی حیثیت بیرونی حملہ آوروں کی ہے۔ ہندو ہی ہندوستان کا اصل باشندہ ہے، کیونکہ وہ اس سرزمین پر ہزاروں سال سے رہ رہا ہے۔ اس نے یہاں کے سماج اور ہندو تہذیب کی تعمیر کی ہے۔ ہندو بہت زیادہ بردبار اور تحمل رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کے تحمل کو اس کی کمزوری سمجھایا گیا ہے۔ بیرونی قوتوں نے بار بار اس کو روندا ہے، خاص طور پر مسلمانوں اور عیسائیوں نے۔ اب ضروری ہے کہ ہندوؤں کو اپنے ملک میں تحفظ اور وقار مہیا ہونی چاہیے اور انہیں وقار کو مہیا کرایا جائے۔ اسی طرح ہندوتوادیوں کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ بیرونی طاقتوں نے ہندوستان کے بارے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان مختلف تہذیبوں، مذہبوں، کلچروں کی سرزمین ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان صرف ہندو تہذیب اور ہندو دھرم کے ماننے والوں کی تہذیب ہے، باقی سب بیرونی در انداز ہیں۔ ہندوستان ہندو راشٹر ہونا چاہیے تھا، لیکن فرضی سیکولرزم کے ماننے والوں نے، خاص طور سے جواہر لال نہرو نے، ایک بیرونی سیکولر سسٹم ہندوستان پر مسلط کر دیا۔ ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کی شدت سے نفی کی جائے۔ ہندوستان آج بھی غیر محفوظ ہے، کیونکہ یہاں اب بھی غداروں کی حکومت ہے جو اپنے ووٹ بینک کی سیاست کے لیے مسلمانوں کے منہ بھرائی ہے۔ ہندوتوادیوں کا خاص عتاب جدید ہندوستان کے معمار اور ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو پر سب سے زیادہ نازل ہوتا ہے، کیونکہ اکیلے سیاستدار ہیں جنہوں نے ہندوتوا فاشزم کا بہت پہلے نوٹس لیا تھا اور اس پر لگام کس رکھی تھی۔ یہ وہ افکار و نظریات ہیں جو ایک زمانے سے ہندوستان کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پچھلے 20 سالوں سے، یعنی 1997 کے بعد ہندوتوا کے فاشسٹ نظریہ کو زبردست فروغ ملا ہے۔ ہندوستان میں فی الوقت کوئی ایسی سیاسی طاقت نہیں ہے جو ہندوتوا کو روک سکے۔ کانگریس تو ہمیشہ سے ہندوتوا کے تئیں نرم رویہ رکھتی ہے، بلکہ وہ خود نرم ہندوتوا کو پروان چڑھاتی ہے۔ اس سے امید فضول ہے، بکواس ہے۔ وہ ہندوتوا کا مقابلہ کرے گی۔ جیوتی شرما لکھتی ہیں کہ کانگریس مر چکی ہے، اعداد و شمار اور تجربوں کے اعتبار سے نہیں، بلکہ سنگھ پریوار کے جہادی ہندوتوا کے مقابلے کے اعتبار سے وہ مر چکی ہے۔ اس کے پاس نہ نظریہ ہے، نہ طاقت ہے، نہ خواہش ہے، بلکہ یہ بات بھی مبالغہ نہیں ہوگا کہ کانگریس ہی وہ دوائی ہے جس نے جہادی ہندوتوا کو جنم دیا ہے۔ یہ جیوتی شرما لکھتی ہیں۔ ہندوستان میں ہندوتوا کی تاریخ قریب 100 سال سے زیادہ پرانی ہے اور ڈاکٹر بی ایس مونجے کو اس تحریک کے اولین علمبرداروں میں سے مانا جاتا ہے۔ مونجے کی پیدائش 1827 عیسوی میں چھتیس گڑھ کے ایک مقام بلاسپور میں ہوئی تھی۔ اس نے گرانٹ میڈیکل کالج سے میڈیکل کی ڈگری مکمل کی۔
اور ممبئی میڈیکل ہاسپٹل میں میڈیکل آفیسر کی حیثیت سے نوکری کرنے لگا۔ وہ آنکھوں کا ڈاکٹر تھا، ساتھ ہی ساتھ اسے سنسکرت کا بھی استاد مانا جاتا تھا۔ مونجے کو ابتدائی سے ملٹری میں دلچسپی تھی۔ اس نے ساؤتھ افریقہ میں جاری بورجنگ میں شرکت کرتے ہوئے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی۔ اس نے آزادی کی لڑائی میں بھی حصہ لیا۔ مونجے لوکمانیا تلک کے نظریات، افکار اور شخصیت سے متاثر تھا۔ یہ تلک کی شخصیت کی کشش تھی جو اسے کانگریس میں کھینچ لائی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کانگریس کی قیادت اور پالیسی کی تبدیلی کے دور سے گزر رہی تھی۔ آزادی سے پہلے کی کانگریس کو اپنے طریقہ کار کے اعتبار سے 3 مرحلوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ایک تو 1885 سے 1905 تک، اس کو ماڈریٹ پیریڈ کہا جاتا ہے، یعنی اعتدال پسندانہ رویہ دور۔ دوسرا 1905 سے 1920 تک، یہ ایکسٹریمسٹ پیریڈ کہا جاتا ہے، یہ انتہا پسندانہ رویہ اس کو بولتے ہیں اردو میں۔ اور تیسرا 1920 سے لے کر 1947 تک ہے، جس کو گاندھی پیریڈ کہا جاتا ہے اور گاندھیائی دور کہا جاتا ہے۔ کانگریس نے اپنے ابتدائی زمانے میں کوئی مکمل سیاسی پارٹی نہیں تھی۔ اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہ تھی کہ سالانہ کانفرنس منعقد کر لے، کچھ مذمتی قرارداد پاس کر لے اور بس، اس کے علاوہ زیادہ نہیں تھی۔ اس کے کارکنان ذاتی زندگی میں کامیاب لوگ تھے، ان میں سے کسی کے پاس عملی سیاست کے لیے وقت نہیں تھا، اس لیے ان کے مقاصد بھی محدود اور سیاست بھی محدود تھے۔ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ انگریز ہندوستان میں جدیدیت لائیں گے اور ہندوستان کو مزید کچھ وقت چاہیے تاکہ وہ خود گورنمنٹ بنانے اور چلانے کا اعتماد اپنے اندر پیدا کر سکے۔ وہ انگریزوں کے استحصالی نظام کو سمجھتے تھے، لیکن اس کے ذریعے اصلاحات کا نفاذ چاہتے تھے۔ کانگریس پرامن اور دستوری جد و جہد کرنا چاہتی تھی۔ گوپال کرشن گوکھلے نے اس جد و جہد کو 3P سے تعبیر کیا ہے۔ اس وقت کی کانگریس قیادت کے مشہور نام ہیوم بنرجی، دادا بھائی نوروجی، فیروز شاہ مہتا، گوپال کرشن گوکھلے، پنڈت مدن موہن مالویہ وغیرہ تھے۔ 20ویں صدی کے شروع میں کانگریس کے اندر ایک نئی اور پرجوش قیادت ابھرنا شروع ہوئی، جس نے اپنا مقصد مکمل سوراج قرار دیا۔ یہ قیادت انتہا پسندانہ اقدامات کی قائل تھی۔ یہ کانگریس کے موجودہ لگے بندوں کے طریقے پر کے بجائے ایک انقلابی جد و جہد چاہتی تھی۔ مغربی تعلیم اور مغربی مفکرین کے اثرات اور ہندوستانی تاریخ نے ان کو نیا فہم عطا کیا تھا۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ انگریز حکومت کے بڑھتے اثرات کے ساتھ ہندوستانی رسوم و رواج اور تہذیب ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے موجودہ طریقوں کے بجائے اقدامی طریقے اپنائے، مڈل کلاس کو اپنے جد و جہد میں شامل کیا۔ اس جد و جہد کے لیے محرک ہندوستانی روایت، وطن پرستی اور اس دھرتی کی تقدیس کو بنایا گیا۔ یہ قیادت لوکمانیا تلک، لالا لاجپت رائے اور اشونی کمار وغیرہ پر مشتمل تھی۔ ان تمام میں تلک کی شخصیت سب سے زیادہ مقبول اور متحرک مانی جاتی تھی۔ بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ گاندھی جی کی عملی سیاست کے ظہور سے پہلے تلک ہی کانگریس کا سب سے بڑا لیڈر سمجھا جاتا تھا۔ تلک کی غیر معمولی عوامی مقبولیت ہی کے بنا پر اسے لوکمانیا کا خطاب ملا تھا۔ تلک گاندھی کے اہنسا طریقے کا سخت مخالف تھا۔ وہ انگریزوں کے خلاف راست اقدام چاہتا تھا۔ تلک کا تعلق رتنا گری کے مراٹھی فیملی سے تھا۔ اس کے والد ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ سنسکرت کے بڑے اسکالر مانے جاتے تھے۔ تلک کا گھرانہ مذہبی گھرانہ تھا۔ تلک نے دکن کے کالج پونا سے گریجویشن کے بعد لاء کی تعلیم مکمل کی تھی اور اس کے بعد بہت جلد جرنلزم میں اپنا کیریئر بنا لیا تھا۔
ابتدائی سے تلک کی دلچسپی سیاست اور ہندو سماج میں تھی۔ تلک جدید نسل کو انگریزی تعلیم کے ساتھ ہندو کلچر اور مذہب بھی سکھانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے گوپال گنیش آگرکر اور دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر دکن ایجوکیشن سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی نے ہندوستان کا مشہور تعلیمی ادارہ فرگیوسن کالج قائم کیا۔ تلک اس کالج میں میتھس پڑھاتا تھا۔ سیاست میں حصہ لینے کے لیے تلک نے سوسائٹی چھوڑ دی۔ اس نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور بہت جلد بہت زیادہ عوامی مقبولیت تلک کے حصے میں آ گئی۔ آزادی کی لڑائی میں تلک کو کئی بار جیل جانا پڑا۔ انگریز تلک کو فادر آف انڈین کہا کرتے تھے۔ تلک کا نعرہ تھا سوراج میرا پیدائشی حق ہے اور مجھے ملنا ہی چاہیے۔ یہ بہت زیادہ مشہور ہوا اس وقت۔ تلک کا اصل مخاطب ہندو سماج تھا۔ اس کی تقریریں، اصطلاحات اور اقدامات سب ہندو سماج کے گرد گھومتی تھی۔ وہ برٹش کے خلاف ہندو سماج کو متحد کرنا چاہتا تھا۔ تلک کی تقریروں میں رامائن اور بھگوت گیتا کے حوالے کثرت سے ہوا کرتے تھے۔ تلک لبرلزم خیالات کا سخت مخالف تھا۔ اس نے لڑکیوں کے اسکول، انٹر کاسٹ میرج، لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھانے، خواتین کی اعلیٰ تعلیم اور جدید تعلیم کی سخت مخالفت کی تھی۔ اس کے مطابق ہندو عورت کا دھرم اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کرنا تھا۔ اس دور میں ہندو احیا پرست کانگریس کے ہی ممبر ہوا کرتے تھے، ان کی الگ سے کوئی تنظیم نہیں تھی۔ تلک کی قیادت دراصل ہندو احیا پرستوں کی قیادت تھی۔ وہ سخت افکار کا حامل تھا۔ اس کے نظریات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مہاراشٹر سے نکلنے والے مراٹھی پیپر اٹلی کے ڈکٹیٹر مسولینی کی حمایت میں مضامین لکھے جاتے تھے۔ موجودہ ہندو سماج پر سب سے زیادہ اثرات تلک ہی کے تھے۔ ایک عرصہ تک تلک کانگریس کو چلاتا رہا، لیکن موہن داس کرم چند گاندھی جو تلک کو اپنا گرو مانتا تھا، لیکن اس کے افکار و نظریات تلک کے افکار کی ضد تھی۔ کانگریس میں دو گروپ بن گئے، ایک ہندو قوم پرست جو انقلابی طریقوں سے سوراج چاہتے تھے، دوسرا اہنسا وادیوں کا گروپ۔ چنانچہ 1907 میں کانگریس کے سالانہ اجلاس میں اختلاف بہت بڑھ گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کئی لوگوں نے تلک پر پتھر اور کرسیاں پھینکی۔ اس وقت مونجے اور اس کے ساتھیوں نے عملاً تلک کی حفاظت کی تھی۔ اس کے بعد تلک اور مونجے کے تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہو گئے۔ مونجے نے بارہا تلک کے لیے فنڈ اکٹھا کیے۔ تلک نے جب ہندوؤں کو متحد کرنے کے لیے گاندھی اتسو اور شیواجی جینتی پروگرامز کا انعقاد کیا تو مونجے نے ان پروگرامز کی کامیابی کے لیے ہندوستان بھر کے دورے کیے۔ 1920 عیسوی میں تلک کے انتقال کے بعد مونجے نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مونجے کو گاندھی کے دو نظریات اہنسا اور سیکولرزم سے شدید اختلاف تھا۔ اس کے بعد مونجے نے دیش کی آزادی کے بجائے ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور اپنی موت تک اسی کام کے لیے کرتا رہا اور اسی کے لیے زندگی گزارتا رہا۔ 1927 میں مونجے کو ہندو مہاسبھا کا آل انڈیا صدر بنا دیا گیا۔ اس عرصے میں ساورکر مونجے کے سب سے زیادہ قریبی ساتھیوں میں تھا۔ مونجے 2 مرتبہ ہندوؤں کے مسائل کو رکھنے کے لیے گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ کانگریس کے لیڈروں کے مخالفت کی وجہ سے مونجے پہلی مرتبہ اپنی بات نہیں رکھ پایا، لیکن دوسری مرتبہ اس کو موقع دے دیا گیا۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے بانی یعنی RSS کے بانی ڈاکٹر ہیڈگیوار نے اسی زمانے میں مونجے کے افکار و نظریات سے متاثر ہو کر سنگھ کی بنیاد رکھی تھی۔ جس زمانے میں ڈاکٹر امبیڈکر کی دلت تحریک اپنے شباب پر تھی اور اس بات کا امکان تھا کہ وہ اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لیں گے، اس وقت مونجے اور ساورکر نے امبیڈکر کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ابراہیمی مذاہب اسلام، عیسائیت، یہودیت کے بجائے ہندوستان ہی کے کسی مذہب کو قبول کر لیں۔ مونجے ہندو قوم کو ایک ملٹری نیشن بنانے کا خواہش مند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہندو اپنی تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے
ملٹری ٹریننگ حاصل کرے۔ اس مقصد کے لیے اس نے یورپی ممالک میں گھوم گھوم کر وہاں کی ملٹری اسکولوں اور تنظیموں کا جائزہ لیا۔ اس طریقے سے مارزیا کاسولاری جو مشہور اٹالین ریسرچ اسکالر ہے، اس نے اپنے طویل مضمون 1930 کے میں لکھا ہے کہ مونجے کی ڈائری کے حوالے سے تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح مونجے اٹلی کے فاشسٹ ٹریننگ اسکولوں سے متاثر ہوا۔ دوسری گول میز کانفرنس سے واپسی کے وقت اس نے کئی یورپی ممالک کا دورہ کیا اور اسی دوران ایک لمبا وقفہ اٹلی میں بھی گزارا۔ وہاں وہ ملٹری تنظیموں سے بہت متاثر ہوا اور حیرت انگیز طور پر ان تنظیموں کا طریقہ کار وہی تھا جو آج ہمارے یہاں RSS کا ہے۔ 6 سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں کو اس میں شامل کیا جاتا تھا اور وہاں انہیں ورزش، ڈرل وغیرہ کروائی جاتی تھی۔ انہیں نیم فوجی دستوں کے طور پر ٹریننگ دی جاتی تھی۔ ہفتہ واری میٹنگوں میں ذہن سازی کی جاتی تھی۔ مجھے ان تنظیموں کے تعلق سے اپنی ڈائری میں لکھتا ہے، بیلیا کے اندر اور اس کی پوری تنظیم مجھ کو بہت پسند آئی، حالانکہ اس میں ڈسپلن اور نظم کی کمی ہے۔ مسولینی کا منصوبہ پوری اٹلی قوم کا ملٹری نیشن بنانے کا تھا۔ اٹالین عام طور سے ہندوستانیوں کی طرح آرام پسند اور غیر جنگجو قوم ہے۔ مسولینی نے ان کی کمزوری کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ مونجے مسولینی کے فاشزم سے بھی غیر معمولی طور پر متاثر تھا۔ وہ اپنی ڈائری میں آگے لکھتا ہے کہ فاشزم عوام میں اتحاد پیدا کرتا ہے۔ ہندوستان اور ہندوؤں کو اس کی شدید ضرورت ہے تاکہ ہندو اپنی ملٹری تیار کر سکے۔ ہمارے ناگپور میں ڈاکٹر ہیڈگوار کی تنظیم RSS اسی طرز کی ہے۔ میں اپنی باقی ماندہ زندگی ڈاکٹر ہیڈگوار کی اسی تنظیم کو پھیلانے اور منظم کرنے میں صرف کر دوں گا۔ مجھے اپنی مسولینی کی ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں نے مسولینی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ میں ڈاکٹر مونجے ہوں، لیکن وہ پہلے ہی سے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی، اس کی تفصیلات اور مجھے اچھی طرح جانتے تھے کہ مسولینی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے یونیورسٹی دیکھی ہے؟ میں نے کہا میں لڑکوں کی ملٹری ٹریننگ میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں۔ اسی مقصد سے میں انگلینڈ، فرانس اور جرمنی کے ملٹری اسکول دیکھے ہیں، لیکن مجھے وہاں کے ملٹری اسکول زیادہ پسند نہیں آئے۔ مسولینی نے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میں اسے غلط نہیں سمجھتا، ہر ترقی یافتہ قوم کے لیے ضروری ہے کہ مسولینی میرے اس جواب سے بہت خوش ہوا اور کہا لیکن یہ تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ چنانچہ اٹلی سے واپس ہونے کے بعد فوراً مونجے نے بنا کوئی وقت ضائع کرتے ہوئے ملٹری ٹریننگ اور ملٹری اسکول کے قیام کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ مونجے کے ذہن میں ہندو قوم کی ملٹری ٹریننگ ہی سوار تھی۔ اس نے موصلی ملٹری اسکول قیام کے لیے جدوجہد شروع کی۔ مونجے نے سینٹرل ہندو ملٹری ایجوکیشن سوسائٹی کا قیام کیا، جس کا بنیادی مقصد سناتن دھرم اور ہندو نوجوانوں کا خود حفاظتی تدابیر اور احتیاط سکھانا قرار دیا گیا۔ چنانچہ 1937 میں مونجے نے بھونسلی ملٹری اسکول کا قیام کیا۔ مالیگاؤں میں بم بلاسٹ کے ملزم کرنل پروہت کا تعلق اسی اسکول سے تھا۔ مونجے کا کانگریس سے نکلنے کے بعد زندگی بھر ہندو مہاسبھا میں کام کرتا رہا۔ آخری عمر میں بھی اس نے ساورکر کو ہندو مہاسبھا کا صدر بنا دیا۔ مونجے نے پورے ہندوستان کے دورے کر کے ہندو مہاسبھا کو بہت مضبوط کر دیا تھا۔ اس کے خیالات بڑے پیمانے پر ہندوستان میں پہنچ چکے تھے۔ 20ویں صدی کا ابتدائی زمانہ قوم پرست تحریکوں کا زمانہ تھا۔ جرمنی، اٹلی اور دنیا کے دیگر مقامات پر اس طرح کی تحریکیں اٹھ رہی تھی۔ مونجے نے یہ فکر وہیں سے ادھار لی تھی۔ اس کے افکار و نظریات سے بہت متاثر ہو کر ساورکر اور ہیڈگوار نے ہندو احیائی قوم پرست تحریکیں شروع کی۔ عام طور سے ہندوتوادی RSS کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ یہ ہیڈگوار اپنے غور و فکر، کوشش اور فہم کا نتیجہ ہے، حالانکہ یہ تمام تصورات وہ مونجے اور مسولینی سے لے کر آئے ہیں، جو فکر دیانند سرسوتی سے چلی ہے اور مولویہ نے جس کو مضبوط کیا ہے۔ مونجے اس کو فاشزم کی راہ پر ڈال دیا۔ مونجے اٹلی سے ملٹری اسکول کا آئیڈیا نہیں بلکہ یورپی فاشزم لایا تھا۔ اس طرح ہندوستان میں ہندوتوا فاشزم کا باضابطہ آغاز ہو گیا۔